علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے بھائیو، رچرڈ ڈاؤکنز نے اعتراض کیا ہے پرٹیکولرلی جو مسخ شدہ پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے. اب آپ خود سمجھ جائیں، یعنی کہ علماء کی کیٹیگری کو، کہ ان کا پورا زور گیٹ اپ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اخلاقی اقدار ان کے بالکل نچلے درجے کے ہوتے ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے، بس لوگوں کو گیٹ اپ کے اوپر زور دلواتے ہیں. اور جو مورل ویلیوز ہیں ریلیجن کی، وہ پسے پش ڈال دیتے ہیں. اب آپ لاکھ کہتے ہیں کہ جی ہماری کتاب میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ جو مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ تو پھل ہو نا اس اسلام کے درخت کے، تو ہم نے تو آپ کو ہی دیکھنا ہے نا. یہ گلے سڑے پر دیکھیں گے تو درخت کے بارے میں تو یہ، اب ہم یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے یہ پھل جو ہیں وہ 1400 سال پہلے جا چکے ہیں. تو کتنا شرم کا مقام ہے. اور بلکہ یہ کتاب پڑھ کے تو یقین کریں، مجھے اپنے بارے میں بھی بڑا خوف لاحق ہوا کہ ہم کہیں اسلام کے لیے ہرڈل تو نہیں بن گئے ہوئے. یعنی اگر ایک غیر مسلم ہمارے کریکٹر کو سٹڈی کرتا ہے، وہ کیا سوچے گا؟ گندگی ڈالتے ہیں ہم لوگ اوپنلی سڑکوں کے اوپر، جہاں چاہیں گے چھلکا پھینک دیں گے. وہاں یہ لوگ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں. اب یہ جو مورل ویلیوز اور اخلاقی اقدار ہیں بیسیکلی، اب ایک عام آدمی کو تو اس کے ساتھ غرض ہے، آپ ماتھا گھسا دیں نمازیں پڑھ کے، اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی اخلاقیات سے میں متاثر ہوں، برے اخلاق سے یا اچھے اخلاق سے، تب اس کا نفع نقصان مجھے پہنچے گا. اور اسی طریقے سے یہ جو مسخ شدہ جو مذہبی نیچر ہے، لوگوں پر کفر کے فتوے لگانا، اور یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے ان کو، ایک عام مسلمان کو جو کلمہ گو ہے، میں کہتا ہوں چاہے اس میں جتنی بھی مرضی بڑی خرابی پائی جاتی ہے، کسی انسان کی جان لینے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ایک انسان کو مارا، پوری انسانیت کا قتل ہے یہ. اور ایک مسلمان اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کی جان لے لے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور ظلم کی انتہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر 2014 میں ہم 1 مارچ کے دن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پولیو ٹیموں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ جبکہ ہم نے ڈیکیز کی سٹڈی کے بعد یہ بات لرن کر لی ہے کہ پولیو ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ ویکسینیشن کے بغیر اس کا علاج نہیں ہے. لوگ معذور ہوئے پڑے ہیں، دیکھ لیں، پوری زندگی کے لیے پورے خاندان ڈسٹرب ہے. اور پھر جناب اب حتیٰ کہ امام کعبہ کو کانفرنس کروانی پڑی ہے. میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اس نے فتویٰ دیا کہ جناب یہ پولیو ٹیموں پہ حملہ نہ کریں، پولیو کے قطرے پلانا کوئی غیر شرعی نہیں ہے. یعنی ان کا اسلام آپ دیکھیں کہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے. ان سے پوچھیں کہ ایمانداری سے بتاؤ پچھلے سال میں کتنی نمازیں فجر کی آپ نے تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہیں، جو اسلام کی بنیاد ہے. اور اس طرح اسلام کا امیج غلط، پھر خودکش حملوں کے ذریعے عوام الناس کو نشانہ بنانا. ٹھیک ہے، اس میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ بھی اپنے مقاصد کی خاطر یہ کام کر رہا ہے، لیکن ہم بھی پاکستان میں بھائی رہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. جتنا مرضی پردہ ڈالیں تو حقائق تو سارے کے سامنے. یہی معاملہ جو ہے کرسچینٹی کے اندر بھی رچرڈ ڈاؤکنز نے آبزرو کیا کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ وہاں پہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف قتل کے فتوے، جس طرح یہاں پر شیعہ سنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. ابھی میں وہ رپورٹ سن رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے طالبان ہیں، ان کے 50% جو گروپس ہیں، ان کے امیر لشکر جھنگوی کے ایکس بڑے بڑے مجاہدین ہیں. اور لشکر جھنگوی ہم سے کوئی بھولا ہوا ہے، جو سوائے دیوبند کے دنیا کے ہر مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں علی اعلان. تو جب یہ لوگ وہاں جائیں گے تو جا کے کیا اسلام پھیلائیں گے؟ اپنے مسئلے کی بات کریں گے نا. یہ ان کی ہسٹری ہے. جو ان کی ڈیمانڈ جائز ہے، میں اس ڈیمانڈ کے اوپر بات نہیں کرتا، وہ پوری نیشن کی ڈیمانڈ ہے. بات طریقے پہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہاں سے بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے، اگر زیادتی ہوتی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا امیج لوگوں تک کیا جا رہا ہے. تو شیعہ سنی فساد کی بنیاد کے اوپر قتل و غارت کیا جا رہا ہے. شکر ہے کہ رچرڈ ڈاؤکنز نے ایک مہربانی کی دا گاڈ ڈیلوژن میں. اس کو مہربانی اس لیے کرنی پڑی کہ اس کا اپنا نام بیچ میں آ رہا تھا
کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں جی ایتھیسٹ جو ہیں بڑے اخلاقی لوگ ہیں، تو دنیا میں دو بڑے ایتھیسٹ جو ہیں انہوں نے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ قتل کیے ہیں، نمبر ایک ہٹلر اور دوسرا سٹیلن، جرمنی اور رشیا، ان دونوں کے جنرل پیرلل میں جنگ عظیم دوم کے اندر جو کچھ ہوا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ دو جو ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ سارے ایتھیسٹ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہو سکتے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں جو لوگ اسلام کے چہرے پر بدنما داغ بنے ہوئے ہیں یہ اسلام کے ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں جی ہٹلر اور سٹیلن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ لوگ بھی ریپریزنٹیٹو نہیں ہے اسلام کے۔ اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کتاب کے ذریعے۔ اور میں آپ کو اتنی شرمناک اور خطرناک بات بتاؤں، اس وقت کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کومنٹس اپنے دیے ہیں، ویڈیوز میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اسٹڈی کرنے سے پہلے قرآن کو اسٹڈی کر لیا، ورنہ ہم کبھی مسلمان نہ ہوتے۔ اور میں بھی آپ کو کہتا ہوں میں بھی کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر غیر مسلم ہوتا، اگر ان کے کرتوت دیکھتا ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ لوگ، حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں شکر ہے قرآن اسٹڈی کر لیا۔ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا تھا، ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر، مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا رلائے اس کتاب کے اوپر تھا کہ یہ کتاب دنیا پہ میرا خلیفہ ہے، الحمدللہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر جو خاص قسم کے مذہبی لوگ ہیں ان کے کریکٹرز آپ دیکھ لیں۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، سی این این پہ، بی بی سی میں، ساری اخباروں کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ ویٹیکن سٹی جہاں پر پوپ بیٹھتا ہے وہاں پر ہومو سیکچولیٹی ہوتی ہے، وہ پادری جو ہے وہاں کے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ تو دا گاڈ ڈیلوژن تو لکھے گا نا رچرڈ ڈاؤکنس، وہ کہے گا یہ ہے ریلیجن کہ لبادے اوڑے ہوئے اخلاقیات کے اور ویٹیکن سٹی میں بیٹھ کے جو مرکز ہے کرسچینٹی کا، تقریباً سمجھ لیں آپ 1.5 ارب لوگوں کا، پروٹیسٹنٹ کو نکال دیں تو 1.5 ارب لوگوں کا، وہاں پہ یہ کرتوت ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان میں اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے مولوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں مدرسوں میں، وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویٹیکن سٹی کو تو چھوڑے، ادھر تو جگہ جگہ ویٹیکن سٹی بنا ہوا ہے، اسی لیے لوگوں نے آپ بچوں کو مدرسوں میں داخل کروانا چھوڑ دیا ہے۔ دن کے وقت بھیجتے ہیں، شام کو واپس لے آتے ہیں، بھائی رات نہیں وہاں گزارنے دینی۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال بنی ہوئی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو بات بالکل ٹھیک ہے جو نیو مسلمز کی کہ اگر ہم قرآن کو سٹڈی نہ کرتے، صرف مسلمانوں کو سٹڈی پہلے کر لیتے، ظاہر ہے مسلمانوں کو سٹڈی کر لیتے پھر قرآن کو بھی سٹڈی نہ کرتے۔ اب پتہ چلا کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ جتنی میں گفتگو کر رہا ہوں، میں نے تو الحمدللہ یہ لیکچر تیار کرتے ہوئے بڑی دفعہ توبہ کی ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم لوگ بھی سارے کوشش کریں اور دعا کر کے اٹھیں کہ ہم نے آج کے بعد انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے اسلام کے لیے ہرڈل نہیں بننا بلکہ اسلام کی دعوت کا ذریعہ بننا ہے۔